جی میرے اوپر بہت محنت کرتے ہوں اور میرے والد صاحب کی خواہش ہے کہ میں حافظ بن جاؤں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. تو حضرات گرامی، آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے ایک اور بچے کو لے کر آیا ہوں جو کہ حفظ کر رہا ہے اور یہ میرے پاس ہی حفظ کرتا ہے. تو میں نے سوچا آپ حضرت کے سامنے اس کو لے کر آؤں، اور میں تو اس کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنے منہ سے خود اپنا نام بتائیں گے، اپنا تعارف خود کرائیں گے. میں ان سے سوال کروں گا اور یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. یہ قرآن شریف کی آیت بھی سنائیں گے اور چند سوالات ہیں جو کہ میں ان سے کروں گا اور یہ انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے جو ہے میں ان سے نام پوچھتا ہوں، پھر اپنا نام بتائیں گے، پھر آگے کا جو کیسے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا میں آپ حضرت کے سامنے وضاحت کروں گا. آپ ہمارے ساتھ بنے رہنے کی کوشش کریں. چلو سب سے پہلے پوچھتے ہیں، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اشہد. محمد اشہد. تو انہوں نے بتایا ہے ان کا نام محمد اشہد. دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے محمد اشہد، کیا ان کا نام کا معنی ان کو آتا ہے یا نہیں؟ پوچھتے ہیں. اگر بتا پائیں گے تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی اور آپ حضرات کو بھی بہت خوشی ہوگی. اچھا محمد اشہد، آپ کا نام آپ نے بتایا محمد اشہد. اشہد کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینے والا. گواہی دینے والا. ماشاءاللہ انہوں نے نہیں بتایا، جبکہ شاہد سے بنا اشہد. شاہد کے معنی گواہی دینے والا، صحیح ہے. اور یہ شاہد سے بنا اشہد، جیسے کہ اذان کے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. تو ان کا نام ہے اشہد، یعنی میں گواہی دیتا ہوں. اور ان کا نام بھی انہوں نے بتایا گواہی دینے والا. بہت اچھا، انہوں نے بہت بہترین اپنے سوچ سے اپنا نام کا معنی بتایا. تو میں آگے چلتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اسکول پڑھتے ہیں یا نہیں، اور ان کا جو حفظ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سمجھیے پوچھتے ہیں. اچھا محمد اشہد، آپ اسکول جاتے ہیں؟ یہ اسکول بھی جاتے ہیں. تو آپ کا اسکول کا ٹائمنگ کیا ہے؟ 7 بجے. صبح 7 بجے آپ جاتے ہیں. پھر آپ کی اسکول سے چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے؟ 2 بجے. 2 بجے. تو یہ صبح جاتے ہیں، اور میرے خیال سے کیونکہ جب صبح 7 بجے جاتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے فجر میں اٹھتے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر جو ان کو میں نے یعنی سبق جیسا یہ کیسے یاد کرتے ہیں میں آپ کو آگے بھی وضاحت کروں گا. سبق یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تیار ہوتے ہیں، پھر یہ اسکول جاتے ہیں. تو اسکول جاتے ہیں 7 بجے. پھر اس کے بعد ان کی روانگی ہوتی ہے 2 بجے. اب 2 بجے آنے کے بعد پھر یہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد پھر یہ میرے پاس آتے ہیں. تو یہ پھر سبق یاد کرتے ہیں، پھر ان کا جو سبکن پارا بھی ہوتا ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں، پھر آموختہ یاد کرتے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آموختہ کیا چیز ہوتی ہے، پچھلا پارا جو ہوتا ہے، اور سبکن پارا جو ہوتا ہے جو سبق کا پارا، یعنی جو پارا آپ سبق سنا رہے ہیں اس کا پیچھے کا جو سبکن پارا کہا جاتا ہے. تو میں ان سے جو قرآن شریف کی آیت میں پوچھتا ہوں، اگر یہ سنا دے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور آپ بھی سنتے رہیں کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں. تو آپ نے جو بتایا آپ صبح 7 بجے جاتے ہیں، پھر 2 بجے واپسی آتے ہیں، پھر آپ مدرسے میں آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو آپ کیا ہمارے آڈینس کو سورہ بقرہ کی آخری والا جو رکوع ہے تو سنا سکتے ہیں کیا؟ آپ کو تو کوئی ایسا ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو ماشاءاللہ یہ بہت جو ہے اپنا جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کر یہ سنائے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے جواب بھی دیا، میں سنا سکتا ہوں. چلو پوچھتے ہیں سورہ بقرہ کی جو کہ بہت اچھا بھی لگتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری والا رکوع للہ ما فی السماوات سے یہ میں ان سے پوچھتا ہوں، پھر آگے میں جو طریقہ میں آگے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں. اچھا آپ ہمارے آڈینس کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے وہ سنانے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جو انہوں نے بہت ہمت کر کے جو ہے سورہ بقرہ کی آخری رکوع جو سنایا ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہمت کر کے سنایا ہے. اور میں نے جتنی کوشش کی کہ یہ اچھی طرح پڑھے اور یہ انشاءاللہ پڑھائی بھی ہے مد کے ساتھ, گنہ کے ساتھ اور لفظ کی ادائیگی کے ساتھ. اور اگر کہیں یہ غلطیاں ہوئی ہے کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے, کیونکہ یہ ابھی حفظ کر رہا ہے, جو جتنی بھی اگر تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہے جو انشاءاللہ آگے جانے کے بعد یہ انشاءاللہ اپنی غلطی کو سدھار لیں گے. لیکن ابھی جو انہوں نے سنایا ہے سورہ بقرہ کی آخری رکوع بہت بہترین انداز سے سنایا ہے لب و لہجہ کے ساتھ, تو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کو سن کر آپ کو بھی بہت اچھا لگا. سمجھ گئے؟ تو اب آگے چلتے ہیں کہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ حافظ جو یہ بننا چاہتے ہیں کیا ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ اجازت ہے, ان کے گھر والے کی ان کی رائے کیا ہے, پوچھتے ہیں. اچھا محمد اشہد, آپ جو حفظ کر رہے ہیں آپ کے گھر والے کیا خوش ہے نا کہ وہ آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی میرے اوپر بہت محنت کرتے ہیں اور میرے والد صاحب کی خواہش ہے کہ میں حافظ بن جاؤں. ماشاءاللہ دیکھیے انہوں نے بہت بہترین انداز سے کہا ہے کہ ان کے گھر والے ان کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی جو والد صاحب ہے یہ بہت ان کے لیے اوپر تمنا رکھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بنے. اور میں آپ بھی اس بچے کے لیے دعا کریں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ حافظ قرآن بنے اور آنے والی جو مصیبت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہٹا دے, اور ان کے گھر والے کی جو اور بھی تمنا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بچے سے قرآن شریف کی آیت سن کر آپ کو بہت اچھا لگا اور ان کے گھر والے کے متعلق جو انہوں نے بتایا اور ان کا جو اور بھی بہت سارے باتیں بتائی انہوں نے تو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو اگر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بچہ میرے پاس پڑھے حفظ کرے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایک کر کے لاتے جاؤں, آپ ان کی پڑھائی سنتے رہیں. سمجھ گئے؟ اور آپ بھی اپنے جو بھی والد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, جو بھی گھر والے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے تاکہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے, کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے اس کی تمیز وہ کر سکے. سمجھ گئے میرے بات کو؟ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور تاکہ جو بھی نئے آنے والے ویڈیو ہو آپ تک پہلے پہنچے, اور اس ویڈیو کا اپنے رشتے دار کو زیادہ سے زیادہ اگر شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے اور ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے, اور ان کے اولاد کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے, حدیث کی تعلیم دے, تاکہ وہ باہر نکل کر کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ اس چیز کی تمیز کر سکے. تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.